بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم لوگ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جو بک الرسالہ ہے تو اس کی ہم سٹڈیز کر رہے ہیں، اور اس کا جو ترجمہ میں نے عرض کیا ہے تو وہ ہے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اب اس کے لیے پھر یہی کیا تھا، ہم نے کہ پہلے میں نے خود اس کا مقدمہ تیار کیا. یعنی مقدمے کا مقصد کیا تھا کہ ایک انٹروڈکشن، جو بیسکس جس میں تو پچھلے دونوں لیکچرز میں ایسا ہی چل رہا تھا. پھر اس کے بعد آج ہمارا ٹاپک سٹارٹ ہوگا، جو پہلا باب ہے تعارف، جو انٹروڈکشن ہے اس بک میں. تو آئیے جناب اس میں کرتے ہوئے ہم آتے ہیں اس کے لیے 25 پیج پہ. تو اس کے اندر یہ ہمیں سامنے آ جائے گا. اس کا میں تھوڑا سا ایک اوور آل ویو آپ کی خدمت میں پہلے عرض کر دیتا ہوں تاکہ آگے پھر واضح رہے گا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اوور آل بیان کیا کہ دین کے احکامات البیان ہیں. البیان کا مطلب اولین مخاطبین پر اتنا واضح، اتنا کلیئر دین کے احکامات اس میں بیان کیے گئے کہ اس میں کوئی ایشو ہی نہیں تھا اور کوئی ڈس ایگریمنٹ پاسبل ہی نہیں تھا. اب اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے لیے پھر کیا کیا کہ اپنے بعض احکامات کو اپنی کتاب یعنی قرآن مجید کے متن میں، کانٹینٹ میں واضح الفاظ میں بیان کر دیا، اور اس کا مطلب بالکل واضح ہے، اس میں کوئی کسی انسان میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا. بعض احکامات قرآن مجید میں بیان تو کیے گئے لیکن ان کی تفصیلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے واضح کیا گیا ہے. فار ایگزامپل کہ جیسے نماز میں بہت زیادہ حکم آتا ہے، زکوٰۃ کا حکم آتا ہے، لیکن اس کی ڈیٹیل قرآن مجید میں نہیں ہے. اس کو پریکٹیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بھی دکھایا، اور پھر اسی طرح زکوٰۃ کی پوری کیلکولیشن وہ بھی کر کے لوگوں کو بتائی، سمجھائی دی، اس کو امپلیمنٹ کی. اور پھر زکوٰۃ ہر انسان جو بھی ایمان لائے، صحابہ کرام وہ سب پے کرنے لگے، اور وہ پے ہو کر گورنمنٹ کے فنڈ میں آتا، اور وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص طور پہ ظاہر ہے کہ ٹارگٹ یہ ہے کہ جو لوگ فائنینشیل مشکلات میں ہیں تو ان کو ایک پوری اماؤنٹ پے کر دی جائے تاکہ وہ سیٹل ہو سکے. یہ ایک ایگزامپل میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. اچھا، اسی طرح حج کا ذکر ہے، لیکن اوور آل یہ نہیں بتایا گیا حج ہے کیا، اس میں کیا کرنا ہے، بلکہ یہ پہلے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر یہ سلسلہ چلتا ہوا مکہ مکرمہ میں جاری تھا، اور یہ تمام عرب لوگوں کو معلوم تھا اس کا طریقہ. تو اب اس میں کہیں کوئی غلطی تھی عربوں کے ہاں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انہیں کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی کر کے دکھا دیا. تو یہ ہوا، اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پھر اگلی جنریشن میں اسی طرح ہی پریکٹیکلی کر کے دکھاتے گئے، اور چلتے چلتے وہاں سے یہ اگلی نسل میں یہ آیا، وہاں سے اگلی نسل، یہاں سے آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو اس میں تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے نا. اچھا، پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن میں ان کے لیے اجمالاً یہ کہہ دیا ہے کہ رسول کی اطاعت اور اتباع کی جائے، یہ آپ پہ رسپانسبلٹی ہے، کیونکہ دین وہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایکسپلین کر رہے ہیں. اچھا، اس میں ظاہر ہے کہ یہ آخری نبی تھے، ورنہ آپ سے پہلے کے انبیاء کرام علیہ السلام کا بھی سٹیٹس یہی رہا ہے کہ انہوں نے پریکٹیکلی لوگوں کو کر کے دکھایا اور سمجھاتے رہے. کوئی غلطی آئی سامنے تو وہ بھی بتاتے رہے سلسلہ. اچھا، آگے پھر امام شافعی اوور آل یہ بیان کرتے ہیں کہ بعض ایسے احکامات بھی ہیں کہ جن میں اجتہاد کرنے اور عقل
استعمال کرنے کا حکم دے کر ان کے تعین کو امت پر چھوڑ دیا گیا. یعنی ظاہر ہے کہ وہ ایسے واقعات کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوئے، تو اس کے بعد میں آپ کو اپنی لاجیکلی سوچ کے اجتہاد کر کے اس پہ کرنا، اور پھر اجتہاد قیاس کے ذریعے کیا جاتا ہے. اب قیاس کیا طریقہ ہے کہ اس میں علماء کے درمیان اختلاف رائے ہونا ممکن ہے. اگر اس میں اجتہاد کرنے میں اتفاق ہو جائے تو اسے اجماع کہتے ہیں، یعنی بالکل ایگریمنٹ وتھ آل دا اسکالرس. اچھا، اب قیاس کی میں نے پچھلے لیکچر میں عرض کیا تھا کہ قیاس ہے کیا. یعنی اگر کوئی آپ کے ذہن میں کوئی ماڈرن زمانے میں کوئی کوشچن آیا تو اب پہلے تو آپ قرآن کو پڑھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پڑھیے، پھر آپ سے جو کوشچنس کیے گئے تو اس کے جواب آپ نے دیے یا لوگوں میں پریکٹیکلی کر کے دکھایا، وہ حدیث میں اس کی ڈیٹیل آتی ہے، اس کو پڑھ لیں. اگر تو جواب مل گیا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں ہوا تو پھر اجتہاد ہوگا. تو اس کے لیے پھر آپ قیاس کریں گے، یعنی اس سے ملتے جلتے معاملہ جو قرآن اور حدیث میں ہے تو اسی کو اپلائی کریں گے. اس کے لیے ایک پریکٹیکل ایگزامپل یہ آپ دیکھ لیجئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیا کہ جناب ربا حرام ہے. اب ربا کیا ہے؟ تو اس کے لیے تمام انسان جانتے ہیں کہ جب کبھی بھی آپ کسی کو قرض دیں تو قرض پہ کچھ پروفٹ پہ آپ کوئی لازمی اس کے لیے کر دیں قانونی طور پر، تو یہ ہے جس کو آپ اردو میں سود کہتے ہیں، انگلش میں انٹرسٹ کہتے ہیں. تو یہ ہے ربا جسے عربی میں کہتے ہیں. تو اس کے لیے یہ تو بات کلیئر ہے. لیکن اب آپ کے ذہن میں سوالات پیدا ہوں گے کہ جناب آج کل جتنی فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں اس میں سے کیا یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نا کہ یہ انٹرسٹ حرام ہے، ربا جو ہے حرام ہے. تو اب آپ پوری فائنینشیل ٹرانزیکشنز کو ایک ایک کو دیکھتے جائیں، پڑھتے جائیں، اور اب آپ کو جو چیز آپ کو انٹرسٹ سے ملتی جلتی چیز ملے تو وہ بھی حرام ہے. اچھا، اسی طرح ایک اور فائنینشیل اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں بتا دیا، جوا یہ حرام ہے. تو اب جوئے سے ملتی جلتی جو چیز بھی آپ کو ملے تو وہ آپ قیاس کر کے آج کل اجتہاد آپ ایسے کر سکتے ہیں. اچھا، اب اس میں ایگریمنٹ ہو جائے تمام سکولرز میں تو پھر ہو گیا جمع، اور نہ ہوا تو چلے ڈس ایگریمنٹ ہوگا، لیکن آپ کو جو سمجھ میں صحیح لگا آپ اس پہ پھر عمل کریں. اب دینی علم کے دو حصے ہیں. ایک تو وہ دینی علم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے عام لوگوں کو تواتر سے منتقل ہوتا آ رہا ہے. اسے حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. جو ایسا نہ کرے گا تو گناہگار ہوگا. دینی علم کا دوسرا حصہ وہ ہے کہ جو خاص ذرائع سے حاصل ہوتا ہے، جسے حاصل کرنا علماء اسکالرز کی ذمہ داری ہے. اگر وہ اپنی ذمہ داری ادا کر دیتے ہیں تو باقی لوگ گناہگار نہیں ہوتے. یعنی اب دیکھیے کہ یہ کیا ہے کہ وہ کون سا ہے کہ جس میں تواتر سے، میں اس کی ایگزامپل ہے نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزہ ہے. پھر اسی طرح لوگوں کی خدمت کرنی ہے. کھانے میں کیا حرام ہے کیا حلال ہے قرآن میں بھی واضح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا بھی دیا ہے. اور وہ یہ نہیں کہ کوئی صرف کچھ ایک ہی صحابی کو پتا ہو، نہیں، جتنے صحابہ کرام تھے سب کو ہی معلوم ہے، اور سب سے لے کے آج تک ہر جنریشن میں مسلمانوں کو وہ معلوم ہے. تو اس کے لیے آج تک یہ معلوم ہے. مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیں ابھی السلام علیکم جو آپ کرتے ہیں تو یہ آپ پورے مسلمان سے بھی ملنے، پوری دنیا کے کسی ملک کے بھی کر لے تو وہ ایسے ہی کرتے ہیں السلام علیکم. کہ دین کا حکم یہ، یعنی ایک ویلکم کرنے کا، یہ ایک دعا کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا السلام علیکم، کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ سلامتی کرے. یہ ہوتا ہے. تو وعلیکم السلام جو جواب ہوتا ہے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ جی آپ پر بھی ایسا ہی ہو. تو اب آپ دیکھیے کہ دونوں
جس کے لیے پوری امت میں کوئی اختلاف بھی نہیں. تو یہ وہ چیز ہے کہ جس پہ ہر مسلمان، جو بھی انسان چاہے آج مسلمان ہوا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کو سمجھ لے، یا ایک بچہ ہے پیدا ہوا ہے تو اس بچے کو چاہیے کہ اس کے پیرنٹس کو، ٹیچرز کو بتا دینا چاہیے. اچھا یہ وہ اتنی چیز ہوتی ہے کہ اس کے لیے کوئی بہت لمبی اسٹڈیز کی ضرورت نہیں ہے. ان دین کے جو بنیادی احکامات ہیں، پورا قرآن پڑھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پڑھ لیں، تو اس کو پڑھنے میں پورا آپ کو بہت ہوا تو 1 مہینے کے اندر ہی آپ سب کچھ پڑھ لیں گے، سمجھ لیں گے. ہر عام آدمی کے لیے اتنا کافی ہے. لیکن اب جو خاص چیز ہوتی ہے، خاص جس میں کوئی ٹیکنیکل کوئی چیز آئے، تو یہ پھر اسکالرس پر رسپانسبلٹی ہے. اب وہ اگر اس کو کر لیں اور لوگوں کو ایکسپلین کر دیں تو دیٹس انف، تو اتنا کافی ہے. اب ظاہر ہے کہ باقی آدمی کو اس کی ہو سکتا ہے ضرورت ہی نہ پڑے، وہ سوچے گا بھی نہیں. لیکن اگر ضرورت ہوگی تو وہ اپنے اسکالر سے، جس سے بھی ان کا کانٹیکٹ ہے، ان سے پوچھیں گے، اور اس پہ اگر وہ سیٹسفائی ہو گئے ان کی بات پہ تو ٹھیک ہے، وہ عام آدمی ایسے عمل کرے گا. لیکن اگر اس اسکالر کی بات پہ وہ سیٹسفائی نہیں ہوئے تو پھر دوسرے اسکالر سے پوچھیں گے، ان سے پوچھ لیں، بات ان کی سمجھ میں آ گئی، ٹھیک ہے، تو پھر ویسے عمل کریں. تو جناب یہ ایک اوور آل ویو ہے. تو اب میں آپ سے اب عرض کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہے، جس کی شفقت ہمیشہ کے لیے. ربی بن سلیمان کہتے ہیں کہ امام محمد بن ادریس شافعی، پھر آگے ان کا پورا ایک شجرہ پورا دیا ہوا فیملی ٹری، کہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، انہوں نے بیان کیا. اچھا اب یہ چچا زاد بھائی کون تھے؟ اب ظاہر ہے کہ اس کے اندر اب نام اگر پوری امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جو فیملی ٹری کو دیکھیں تو اس میں ہاشم صاحب ہیں. تو یہ ہاشم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے. پھر ان کے بیٹے ہوئے عبد یزید، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے بھائی ہو گئے. اچھا پھر آگے چلے جائیں تو عبید صاحب جو ہیں وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے کزن ہوئے. اور پھر شافع صاحب جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی کزن ہوں گے. تو اچھا یہ دیکھیے کہ اس کا مطلب پھر وہ صحابی بھی ہوں گے. پھر ان کی نسل در نسل ہوتے ہوئے امام شافعی پہ آتے ہیں. اچھا اب ظاہر ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے میں کوئی پرنٹنگ کا کوئی طریقہ نہیں تھا، تو اسی لیے ہوتا یہ تھا کہ جو اسکالر نے جو بک لکھی یا پوری کی تو پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھائی. تو پھر ہوتے یہ ہیں کہ جو اچھے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو وہ پھر اس کو ایک باقاعدہ اسی اصل جو کانٹینٹ ہے اس بک کا، اس کو پوری ڈیٹیل سے اور جو کچھ پڑھ کے اپنے ٹیچر سے اس کو وہ پھر اس کی بہت سی کاپیز بناتے اور بنا کے اور ملکوں میں پہنچا دیتے تھے. تو اصل کلچر یہ تھا اس زمانے کا. تو اب ظاہر ہے کہ یہ ربی بن سلیمان صاحب جو ہیں یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اسٹوڈنٹ تھے. تو انہوں نے اب یہ بیان کیا اس کے کہ جناب اصل اس کا پروسیجر یہ اب آگے وہ کانٹینٹ ہے کہ جو امام شافعی نے فرمایا. تو اب دیکھیے ذرا ان کی بات سنتے ہیں کیا فرمایا. تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں کہ جس نے آسمان اور زمین کو تخلیق کیا، اس نے اندھیرے اور روشنی کو بنایا. اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے رب کے ساتھ شرک کرتے ہیں. ہم اس خدا کی تعریف کرتے ہیں جس کا شکر ادا کرنا ممکن ہی نہیں ہے. جب ہم اس کی پہلی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں تو وہ اس کے نتیجے میں اپنی مزید نعمتیں ہمیں عطا فرما دیتا ہے، جس کے باعث ہم پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ ہم اس کا مزید شکر ادا کرتے جائیں. تو اب دیکھیے کہ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اسی کی ایکسپلینیشن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہ کر رہے ہیں. اب ظاہر ہے کہ انہوں نے عربی میں ہی فرمایا تھا تو میں نے اس کا ترجمہ کیا ان کی
بات کو، لیکن آپ کو اگر میرے ترجمے پہ آپ سیٹسفائی نہیں ہیں تو پھر آپ عربی میں اس کے کانٹینٹ کو پڑھ لیجئے، پڑھ کے اس کو جیسے چاہیں آپ گوگل ٹرانسلیٹ میں آپ ٹرانسلیٹ کر لیں یا کسی اور عرب زبان کے اسکالر سے آپ اس کا ترجمہ کر کے دیکھ لیں تو آپ کو سیم ہی انشاءاللہ ملے گا۔ پھر امام شافعی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو کوئی شخص بھی اس کی شایان شان بیان نہیں کر سکتا، وہی ہے جس نے اپنی تعریف خود کی ہے اور وہ مخلوق کی گئی تعریفوں سے بلند و بالا ہے۔ اس کی رحمت اور عظمت کو بیان کرنے کے لیے مجھ پر لازم ہے کہ میں اس کی حمد و ثنا کروں، چنانچہ میں ایسا کر رہا ہوں۔ اچھا، یہ انہوں نے جو لکھا تو دیکھیے کہ یہ یا اسی زمانے کی کوئی اور بک پڑھیں گے تو اس کا فارمیٹ بھی یہی ہوگا، یعنی پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، وہاں سے ہی وہ بات سٹارٹ کرتے ہیں کہ کوئی اسکالر کی بھی آپ پڑھیں اس زمانے کی، ان کا فارمیٹ یہی تھا۔ تو پھر امام شافعی اب آگے فرماتے ہیں کہ میں اس کی مدد چاہتا ہوں جس کی مدد بڑھ کر کسی اور کی قوت اور اختیار نہیں ہو سکتا، میں اس سے ہدایت کا طلبگار ہوں، وہ ہدایت جس سے کوئی منہ موڑ لے تو پھر اسے گمراہ ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، میں اس سے مغفرت کا طلبگار ہوں ان گناہوں کے بارے میں کہ جو میں پہلے ہی کر چکا ہوں اور آئندہ مجھ سے سرزد ہو سکنے کا امکان ہے، تو میں اس سب کی توبہ پہلے ہی میں کر رہا ہوں۔ یہ اس شخص کی دعا ہے جو یہ جانتا ہے کہ خدا کے آگے جھکتے ہوئے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لینا چاہیے، کیونکہ اس کے سوا کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا اور اس سے سزا سے نہیں بچا سکتا۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اس اکیلے خدا کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اب دیکھیے کہ یہ ان کے فارمیٹ سٹارٹ میں ہی دعاؤں سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے اپنی ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت نسل انسانیت کی طرح مبعوث فرمایا جب انسان دو گروہوں میں تقسیم ہو چکے تھے۔ ان میں ایک تو اہل کتاب تھے جنہوں نے شریعت میں کچھ تبدیلیاں کیں اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں کفریہ عقائد اختیار کیے، انہوں نے غلط چیزیں خود اپنی طرح سے ایجاد کر لیں اور انہیں اس سچائی کے ساتھ غلط ملت کنفیوز کر دیا جو اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل فرمائی تھی۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی کچھ غلط عقائد کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ اچھا، یہ اب کون تھے اہل کتاب؟ ظاہر ہے کہ جیوز اور کرسچنز یہ عرب علاقے میں تھے۔ اچھا، اور اس کے ساتھ جتنے مشرک تھے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جو قریش ہے تو یہ بھی تو حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل کے ہی لوگ تھے، یہ تو ایکچولی تو انہی کی امت تھی نا۔ تب ظاہر ہے کہ انہوں نے نئے نئے آئیڈیاز ایجاد کیے اور اس کو اپنا اضافہ انہوں نے کر دیا، تو اس کے لیے پھر وہ قرآن مجید سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دلیل کے طور پر پوری ہسٹری کی وہ بیان کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون۔ آل عمران کا 78 اس کا جملہ فرمایا کہ ان میں کچھ شخص ایسے ہیں کہ جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہوئے اس طرح زبان کا الٹ پھیر کرتے ہیں کہ تم سمجھو کہ وہ جو کچھ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب کی عبارت ہے، جبکہ وہ کتاب کی عبارت نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو خدا کی طرف سے ہے، جبکہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتا۔ وہ جان بوجھ کر جھوٹ بات کر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب
کر دیتے ہیں. تو یہی جرم تھا ان کا. ظاہر ہے کہ تورات ان کے پاس تھی، گاسپل تھیں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیکچرز کی شکل میں ملتے ہیں، ابھی بھی اویلیبل ہے بائبل میں. تو وہ انہوں نے کیا کیا کہ وہ تو جو اوریجنل تورات اور گاسپلز انجیل موجود تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے جملے بھی ایڈ کر دیے. تو یہ سب سے بڑا جرم انہوں نے کیا. اللہ تعالیٰ پھر وہی سینیریو دوبارہ ارشاد فرماتے ہیں. یہ سورۃ البقرہ میں 79 سینٹنس میں، فویل للذین یکتبون الکتاب لأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون. ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو جی خدا کی طرف سے، تاکہ اس کے عوض تھوڑی سی قیمت وصول کر سکیں. ان کے ہاتھوں کو یہ لکھا ہوا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے، اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے باعث ہلاکت ہے. ابھی بھی آپ فار ایگزامپل جیسے آپ تورات میں جو 5ویں بک ہے بائبل کی، اسی کے اندر آپ پورا پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ کا حکم اس میں نظر آئے گا کہ یہ انٹرسٹ ایک بہت بڑا جرم ہے، گناہ ہے، اس سے بچیں. تو اب ہوا کیا کہ فار ایگزامپل بنی اسرائیل کے کچھ اسکالرس نے اس سے اپنی قیمت کیا وصول کی. انہوں نے جناب بیچ میں ٹرانزیکشن کو تھوڑا سا جناب توڑ مروڑ کے چینج کر کے اور کہہ دیا ہاں بھئی یہ تو خدا کا حکم یہ ہے، حالانکہ وہ بات ان صاحب نے خود ہی کہہ دی اور وہ اللہ کا کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اس پہ بتایا کہ کتنی بڑا جرم انہوں نے کیا ہے. آگے دیکھتے ہیں جناب سورۃ التوبہ میں ایک بڑا سب سے بڑا جرم جو اسکالرز کے کیس میں ہوا وہ یہ ہوا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى نصارى المسیح ابن اللہ ذلك قولهم بافواہهم یداہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم اللہ انا یؤفکون اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا لا الہ الا ہوا سبحانہ عما یشرکون. یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے. یہ بے حقیقت باتیں جو وہ اپنے منہ سے نکالتے ہیں ان لوگوں کے دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے ہیں. خدا کی مار ان پر کہ یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں. انہوں نے اپنے علماء اور پیروں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا دیا، اور اسی طرح مسیح بن مریم کو بھی، حالانکہ ان کو ایک معبود کے سوا، ایک خدا کے سوا کسی کی بندگی کا حکم نہیں دیا گیا تھا. وہ خدا جس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اور وہ پاک ہے اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں. اچھا، جیوز کے اندر ایک فرقہ یہ تھا کہ جو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بناتا تھا، کیونکہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور اس زمانے میں یہ تقریباً اراؤنڈ 400 BC کے زمانے کے نبی تھے. تو اس وقت ہوا یہ تھا کہ پوری تورات موجود نہیں رہی تھی بنی اسرائیل کے ہاں، کہ وہ پہلے جنگوں میں ڈیمیج ہو گئی تھی. تو عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات دوبارہ سکھا دی،
اور انہوں نے دوبارہ اس کو لکھ کے دے دیا. اب یہ میں نے کہیں یاد نہیں کیا، یہ خود جیوز کی بکس ہسٹری کے اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں. اچھا، تو انہوں نے اب حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا. سارے یہودیوں نے نہیں کیا، لیکن کچھ ایک فرقے نے ایسا کر لیا. اچھا، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری آپ کی جو بیبلیوگرافی ہے وہ آپ کے صحابہ کرام نے لکھی ہیں، جس میں 4 بکس بائبل کے اندر ملتی ہیں. تو اس میں سے کہیں کوئی ذکر نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا ہو کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں. لیکن یہ بعد میں اگلی نسلوں میں جا کے تو پھر ایک ان کے اسکالر پال نے یہ ایجاد کیا آئیڈیا کہ مسیح جو ہے اللہ کے بیٹے ہیں، تو انہوں نے کر دیا اور وہ پھیلا. لیکن بہت سارے کرسچنز وہ ان سے اختلاف کیا، اور اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کرام زندہ تھے اور انہوں نے بھی بہت یہ غلطی کو واضح کیا کہ نہیں بھائی ایسا نہیں ہے. تو اس لیے یہ کرسچینٹی کے اندر 2 فرقے الگ ہو گئے تھے اس زمانے میں، اور یہ سلسلہ رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیریڈ اب کہہ لیں کہ 1 CE کا پیریڈ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 609 CE کا نبوت کا پیریڈ ہے. اچھا، وہاں سے چلتے چلتے یہ 2 فرقے رہے. یہ خود کرسچنز نے اپنی ہسٹری جو بھی لکھی ہے اس کو پڑھ لیں تو انہوں نے یہ سچویشن بتائی ہے. لیکن پھر یہ ہوا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کرام حواری رضی اللہ عنہم کے مطابق جو ابھی تک عمل کر رہے تھے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. لیکن جو پال کے پیروکار تھے تو وہ ایمان نہیں لائے. اس میں سے بھی کوئی لوگ لے آئے، کچھ نہیں لائے. تو اب تک کرسچینٹی ایسی چلی. وہ ٹھیک ہے کہ پھر اس کے بعد بھی ظاہر ہے کہ ہسٹری میں ان کے اپنے اپنے فرقے بنتے رہے. تو اس وقت 3 کرسچنز کے 3 بڑے فرقے موجود ہیں. تو کیتھولک، پروٹیسٹنٹ اور آرتھوڈاکس، یہ 3 فرقے مشہور ہیں. تو یہ اس وقت موجود ہیں، لیکن یہ تینوں ہی وہ پال کے پیروکار ہی ہیں. تو یہ سچویشن ہے. ورنہ حواری صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے جو پیروکار کرسچنز تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے. اچھا، جیوز میں بھی جو مخلص تھے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئے اور ان کا بھی معاملہ رہا. اچھا، پھر اب آئے آگے دیکھتے ہیں. سورۃ النساء میں اللہ نے ارشاد فرمایا، الم تری الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا اولئک الذین لعنهم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا تھا، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ توہم پرستی اور شیطانی افعال کو مانتے ہیں، اور رسول کا انکار کرنے والوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ اہل ایمان کی نسبت تو یہی زیادہ سیدھے راستے پر ہے. یہ لوگ ہیں کہ جن پہ اللہ نے لعنت کی، اور جس پہ اللہ لعنت کر دے تو وہ اس سے کوئی مددگار نہ پا سکیں گے. اچھا، یہ لعنت ہمارے ہاں تو اردو میں پنجابی میں لعنت جو ہے وہ تو ایک طرح کی ایک گالی ہوتی ہے، لیکن عربی میں نہیں ہے. عربی میں لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو چھوڑ کے نکل جانا، اللہ کی رحمت سے نکل جانا. تو یہ ہے لعنت. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کر دی کہ ٹھیک ہے بھی، تم اگر یہ توہم پرستی اور شیطانی فعل اور یہ کرنے لگے تو کرو. اس کے لیے اب خود جوز اور کرسچنس نے اپنی ہسٹری میں جو کچھ بھی انہوں نے سینیریو بیان کیا خود انہی کی بکس میں پڑھ لیں. اچھا، اب آپ کہیں گے کہ مسلمانوں کے ابھی بھی ایسی توہم پرستی آئی؟ جی آئی، بالکل. یعنی اب ظاہر ہے کہ جو پہلی امت مسلمہ میں جو غلطیاں کی تھیں تو وہ مسلمانوں نے بھی کی تھیں.
حقیقت یہی ہے۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ 200 ہجری کے زمانے میں یہ لکھ رہے ہوں گے، یعنی 204 ہجری جو 820 سی کے زمانے کے میں ان کا انتقال ہوا، تو اس سے کچھ عرصہ پہلے ہی انہوں نے یہ بک لکھی، تو انہوں نے اس زمانے کے وقت تک یہ اپنا سینیریو بیان کیا انہوں نے۔ پھر وہ آگے بیان فرماتے ہیں امام شافعی، اس میں اب وہ کہتے ہیں کہ جناب اب دو گروہ ان لوگوں کا تھا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط عقیدہ اختیار کر لیا، ایسی چیزیں تخلیق کر ڈالی جن کی اللہ نے اجازت نہیں دی تھی۔ انہوں نے اپنے ہاتھ سے پتھر، لکڑی کے بت اور خشکن تصاویر بنائے، اپنی طرف سے ان کے نام گھڑے، انہیں دیوتا قرار دیا اور ان کی پرستش شروع کر دی۔ جیسے ہی وہ کسی اور چیز سے متاثر ہوئے تو انہوں نے اپنے دیوتا کو پرے ہٹا کر اپنے ہاتھوں سے دوسری چیز کا بت بنا ڈالا اور اس کی عبادت شروع کر بیٹھے۔ یہ لوگ عرب کے مشرکین تھے۔ اہل عجم نے بھی اسی طریقے سے اہل شرک کی پیروی کی۔ مچھلیاں ہوں، درندے، ستارے یا آگ، وہ جس چیز سے بھی متاثر ہوئے اس سے پوجنے لگے اس سلسلے کو۔ تو حقیقت یہی ہے۔ اس کے لیے آپ ابھی بھی پکچرز آف مختلف مذاہب کے لوگوں کی دیکھ لیں تو آپ کو یہ نظر آ جائیں گے، ان کی پکچرز آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر اس میں فرمایا، اپنے رسول سے ذکر کرتے ہوئے ان کے اقوال کو اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن کے اندر کر دیا۔ جیسے یہ سورہ زخرف میں دیکھیے فرمایا، بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مہتدون۔ بلکہ یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ جی ہم نے اپنے باپ دادا کو اس طریقے پر پایا ہے تو ہم اسی کی نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا وقد اضلوا کثیرا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، یعنی خاص طور پہ یاد پہ ود، سوا، یعوق اور نصر کو نہ چھوڑنا، اور انہوں نے اپنے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر لیا۔ یعنی اب یہ آتا ہے کہ ہسٹری میں یہ حضرت نور اسلام کے زمانے کے یہ مجسمے بنائے ہوئے تھے، تو سیم اسی طرح کے ملتے جلتے مجسمے یہ 5 خاص تھے عرب کے اندر، تو یہ اس کے بن گئے، مورتیاں بنا کے ان کی پوجا کرنے لگے وہ۔ پھر سورہ مریم میں فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ اس کتاب میں ابراہیم کا تذکرہ کر لیجئے، بے شک وہ راست باز انسان اور نبی تھے۔ جب انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان آپ ان چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتی ہے نہ دیکھتی ہے اور نہ ہی آپ کو کسی چیز سے مستغنا کر سکتی، یعنی آپ کسی مشکل سے نہیں بچا سکتی، آپ کو آپ کیوں اس کی پوجا کر رہا ہے۔ تب آپ یہ دیکھیے کہ عرب لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جن میں پہنچ رہی تھی، تو یہی نسل ابراہیم علیہ السلام کی تھی، تو ان سے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا۔ اچھا، پھر الشعراء میں فرمایا، وَاسْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَضَلُّوا
فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونك أو يضرون. انہیں ابراہیم کا واقعہ سنا دیجئے کہ جب انہوں نے اپنے والد اور اپنی قوم سے پوچھا تھا یہ کیا چیزیں ہیں کہ جن کی آپ پوجا کرتے ہیں. انہوں نے جواب دیا جی کچھ بت ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں اور انہی کی سیوا میں لگے رہتے ہیں. تو ابراہیم نے پوچھا کہ بھی کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جو تم پکارتے ہو یا تمہیں کچھ نفع و نقصان پہنچاتے ہیں یا نہیں؟ آپ بتائیں. اور اگر ہے تو ایویڈنس لائیں. تو ظاہر وہ کچھ بھی نہیں ہے. ان گروہوں کے اپنے احسانات یاد دلاتے ہوئے ان کی عام گمراہیوں کو بیان کرتے ہوئے اہل ایمان پر اپنی خاص نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. اچھا اب دیکھیے کہ یہ جتنے توہم پرستی اور یہ جو کچھ ہے تو اس کی مثالیں آپ کو مسلمانوں کے ہاں بھی ملیں گی اور دیگر اور مذاہب کے ہاں بھی ملے گی. اور ایون آج ایتھسٹ جو خدا کو نہیں مانتے لیکن پریکٹیکلی وہ کیا کرتے ہیں کہ اس پوری یونیورس کو خدا مان لیتے ہیں. یعنی لفظ خدا نہیں کہتے، گاڈ نہیں کہتے، لیکن ایکچولی اسی یونیورس کو کہ اس سے ہی جو آٹومیٹیکلی قانون بن گیا تو بس اسی کی پوجا وہ کر رہے ہوتے ہیں. فوکس ان کا انہی پہ ہی ہوتا ہے پریکٹیکلی. تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پہ فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَادًا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اللہ کے اس احسان کو یاد کیجئے کہ جو اس نے آپ پر کی ہے یہ نعمت کہ آپ ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے آپ کے دل جوڑ دیے اور اس کی فضل و کرم سے آپ بھائی بھائی بن گئے. آپ آگ سے بھرے ایک گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے بچا لیا. اس طرح اللہ اپنی نشانیاں ایویڈنس کے طور پہ تمہارے سامنے واضح کرتا ہے تاکہ تمہیں ان علامتوں سے اپنے لیے ہدایت نظر آ جائے. اور یہ خاص طور پر مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے پہلے 100 سال سے دو قبیلے اوس اور خزرج آپس میں جنگ کر رہے تھے. اچھا وہ اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھی بننے کے لیے یہ کوئی یہودی قبیلے وہ اوس کے ساتھ آ جاتا ہے، دوسرا یہودی قبیلہ وہ خزرج کی طرف آتے اور وہ بھی کرتے رہتے تھے جنگ. لیکن انہی کے لیڈرز سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما یہ دونوں ایمان لے آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ آپ تشریف لے آئیں تاکہ آپ کی سیکیورٹی ہماری ذمہ داری ہوگی، تاکہ ہم لوگ ہدایت پر ہماری پوری قوم آ جائے. تو یہ ریکویسٹ انہوں نے کی تھی جسے اللہ تعالیٰ نے قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مدینہ پہنچ گئے تھے. اور پھر باقی اور قبیلوں کے بھی یہی معاملہ تھا، مسلسل دہشت گردی ایک دوسرے پہ کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بھائی بھائی بنا دیا. تب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان لوگوں کے نجات یافتہ ہونے سے قبل یہ لوگ انفرادی اور اجتماعی طور پر غلط عقائد کا شکار تھے. ان کی سب سے بڑی غلط فہمیوں میں یہ چیز شامل تھی کہ یہ لوگ خدا کے بارے میں کفر کرتے تھے اور وہ افعال ایجاد کرتے تھے جن کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی تھی، لیکن انہوں نے ایجاد کر لیے. اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں ان کی کئی بھی باتوں سے بہت بلند و برتر ہے، اس کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے، وہ پاک ہے، تعریف اسی کی ہے اور وہ ہر چیز کا خالق اور پروردگار ہے. اس کی ایک ایگزامپل آپ یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے یہ نکال دیا تھا آئیڈیا، یعنی ظاہر ہے کہ سب عربوں نے نہیں کیا لیکن کچھ نے یہ کر لیا تھا کہ اپنی اگر بیٹی پیدا ہوتی تو اس کو فوراً ہی قتل
کر دیتے کہ ایک چھوٹی سی بچی کو قبر کے اندر ہی بند کرتے، ظاہر ہے کہ کچھ منٹ میں ہی وہ فوت ہو جاتی ہوگی. تو یہ اس طرح کا سینیریو تھا. اچھا، سیم ایسی مثال آپ کو آج بھی ملے گی انڈیا میں کہ جو خاتون بیوہ ہو جاتی تو پھر وہ خودکشی کر لیتی کہ وہ بھی آگ میں چلی جاتی ہیں اور اس میں ہلاک ہو جاتی ہیں اپنے شوہر کے ساتھ. یہ ایک ایگزامپل. اچھا، ان لوگوں میں سے جو بھی زندہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ دنیا میں موجود ہیں، کام کاج کر رہا ہے، بول رہا ہے، لیکن اس کی حالت یہ ہے کہ خدا کی ناراضی اور اس کی بڑھتی ہوئی نافرمانی میں زندگی بسر کر رہا ہے. ان میں سے جو بھی مر چکا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے الفاظ اور اپنے عمل سے بتا دیا کہ وہ سزا پا رہا ہے، یعنی اشارہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرف جو اس نے اپنے رسولوں کو جھٹلاتے ہوئے اقوام پر اسی دنیا میں نازل فرمایا تھا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہیں موت کی سزا دی گئی، ہو گیا ختم معاملہ. اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہی ہوا کہ بھی اسی طرح ان سب مشرکین کو قتل کیا گیا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کیس میں یہ ہوا کہ چونکہ اہل ایمان نہیں آئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کیا کہ خود انہی کے دشمن رومن امپائر کے ذریعے وہ کیا کہ بنی اسرائیل پہ بری طرح قتل بھی ہوئے، اور جو بچ گئے تو وہ پھر جلا وطن ہی ہوئے. تو یہ ان کی اسٹیج ہے، وہ میں کوئی ایجاد نہیں کر رہا، اب خود انہی کی بکس اب گوگل میں سرچ کرتے گوگل ہے تو سیم سینیریو خود جیوز نے، کرسچنس نے اپنی اپنی ہسٹری میں ایسے ہی لکھا ہوا. اب امام شافعی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قانون پورا ہونے کی مدت مکمل ہو گئی تو خدائی فیصلے پہ اس کے دین کے غلبے کی بنیاد پر ایک زندہ حقیقت بن گیا. اس کی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کی صورت میں نافذ ہو چکا ہے. اس نے برائی کے غلبے کے بعد جسے ناپسند کرتا ہے نیک لوگوں کو انتخاب کر کے انہیں زمین پر غلبہ عطا فرمایا. اس خدائے بزرگ و برتر نے اپنی آسمان کے دروازے کھول کر رحمت برسا دی. یہ بالکل ہی ایسا معاملہ تھا جیسا کہ پچھلے زمانوں میں اس کا پہلے سے طے شدہ آسمانی فیصلہ نافذ ہوا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کان الناس امتا واحدتا فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین. لوگ تو ایک ہی امت تھے، پھر جب انہوں نے گمراہی اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھیجا جو انہیں بشارت یعنی ویلکم دینے اور وارننگ کرنے والے تھے. تو یہ ہسٹری پہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا. اچھا دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورے عرب ایمان لے آئے، پھر اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا انہیں کہ آپ نے رومن اور پرشین امپائر کو ہٹا دینا، اور وہ انہوں نے کر لیا. یعنی پھر کیا ہوا کہ یہ آپ کا یہ تاجکستان سے لے کے اور مراکو تک مسلمانوں کی حکومت بن گئی. اچھا، اس کے کچھ عرصے بعد اور بھی ہو گیا. یعنی یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں آپ کہہ لیجئے کہ یہ پاکستان کا ایریا وہاں سے لے کے اسپین تک مسلمانوں کی تھی. اچھا، رہ گئے باقی ملک تو اس کو اس لیے چھوڑ دیا کہ اس میں جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی ہدایت لینا چاہیں تو ان کے لیے امیگریشن کے سارے ڈور اوپن تھے کہ وہ آئیں اور آ کے سیٹل ہو جائیں. یہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا ان کے لیے. تو یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری ہسٹری پہ بیان کی. اچھا، پھر اگلی دیکھتے ہیں. یہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ارشاد ہوا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. دیکھیے، آپ کے پاس ایک ایسے رسول آئے ہیں کہ جو خود آپ میں سے آپ کے
نقصان میں پڑنا ان پر شاق ہے. آپ کی فلاح کی وہ حریص ہیں اور ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفقت فرمانے والے اور نہایت مہربان ہیں. یعنی خود مکہ مکرمہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتنا آپ پہ ایک سائیکولوجیکل ٹارچر کرتے رہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے جیسی وہ بدتمیزی کر رہے تھے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ ان سے بہت اچھی طرح محبت کے ساتھ ان کو اللہ تعالیٰ کا قرآن پہنچاتے رہے. تو یہ سچویشن تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا کہ آپ شہروں کی ماں یعنی مکہ مکرمہ اور اس کے گرد و نواح کے لوگوں کو خبردار پہنچا دیں. یعنی نبیوں کا کام یہی ہوتا ہے، وارننگ اور پھر ساتھ ہی بشارت، ویلکم بھی، کہ بھی کیا کریں تو ویلکم اور کیا کریں تو آپ پہ سزا ہے. آپ پہ حکم ہوا وانذر عشیرتک الاقربین کہ بھی آپ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو خبردار کریں. یعنی یہ پہلا ویژن یہی تھا. پھر اس کے بعد آگے پھیلایا. پھر فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ یعنی آپ اور آپ کی قوم کے لیے ایک یاد دہانی ہے اور لازماً آپ لوگوں سے مواخذہ کیا جائے گا اس کی بیسس پہ. پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پرانے اسکالرس کی ایک ہسٹری بیان کی کہ جس میں مجاہد ایک بڑے تابعی اسکالر تھے. ان سے پوچھا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس قوم سے تعلق رکھتے تھے؟ جواب دیا جی عرب قوم میں. پھر پوچھا گیا کہ عربوں کے کس قبیلے میں؟ ان کا کہ جی قریش قبیلے میں. اب ظاہر ہے کہ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی اسکالر گزرے تو ان سے ظاہر ہے ان کے اسٹوڈنٹس جن کو پتہ نہیں ہوگا یا بچوں کا انہوں نے پوچھا ہوگا تو انہوں نے بتا دیا ان کو. اب ظاہر ہے کہ ہمیں تو یہ بکس میں آ گیا نا تو ہمیں اتنا مشکل نہیں آتا. اچھا اس میں پھر انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنو عبد مناف یعنی عبد مناف کون تھے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کے پردادا یہ وہ بزرگ تھے. یعنی انہی کی پوری یہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے. تو ان پہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے قریبی رشتہ داروں کو اس کے مواخذے سے وارننگ کرنے کے لیے بھیجا ہے اور آپ میرے قریب ترین رشتہ دار ہیں. اب یہ حدیث پھر انہوں نے بیان کی کہ وہی مجاہد صاحب اسکالرس کے ذریعے کہ مجاہد قرآن مجید کی آیت وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ یعنی ہم نے آپ کو تذکرہ بلند کر دیا آپ کا. میں کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جہاں بھی میرا ذکر ہوا اے محمد آپ کا بھی ذکر ہوگا وہاں پہ. مثال کے طور پہ کلمہ شہادت میں ہی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہے. یہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کی جب ہم توحید کرتے ہیں تو وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے. اچھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹارٹ میں پہلی بار تو یہ کیا تھا کہ یہ بالکل آپ دیکھیے مکہ مکرمہ میں آپ کے حرم شریف کے پاس مینا تو خیر بہت دور ہے، صفا اور مروہ بالکل قریب ہے یعنی کہ پیدل کا راستہ. تو صفا کی بیک سائڈ پہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری فیملیز ان کے گھر وہاں تھے. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اکٹھا بلایا ان کو ایک اس کے لیے اور ظاہر ہے کہ پوری فیملی آ گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کے اور وہاں پہ پھر آپ نے یہ اللہ تعالیٰ کا پورا پیغام پہنچا دیا. اور اس میں پھر آپ کی فیملی میں یہ ہوا کہ سب سے پہلے آپ کے کزن علی رضی اللہ عنہ ایمان
وہ پہلے بھی لا چکے ہوئے تھے لیکن انہوں نے اعلان بھی کر دیا. تو اور پھر آپ کی فیملی کے کچھ لوگ آ گئے ایمان، لیکن ایک مین جو دشمن بنا ابو لہب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکل، تو وہ تھا معاملہ. چلے وہ جو بھی ہے سیرت میں وہ آپ پڑھ چکے ہوں گے، جانتے ہی ہوں گے سلسلہ. تو اسی پوری کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پوری بیک گراؤنڈ پہ بیان کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل ہوئی جو قرآن مجید میں حمیم سجدہ میں ہے. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ وَتَتْرِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ. حقیقت یہ کہ ایک زبردست کتاب ہے، باطل نہ اس کے سامنے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے. یہ ایک نہایت ہی حکمت اور دانش رکھنے والی اور قابل تعریف خدا کی نازل کردہ ہے. اس کے لیے آپ دیکھیں نا کہ اگر کسی کو کوئی پیغام پہنچائیں گے، آج کل کے زمانے میں تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آپ ای میل کریں گے یا واٹس ایپ کے ذریعے آپ کریں گے، تو اس کے لیے آپ کے لیے تو یہ ہو سکتا ہے کہ بیچ میں سے کوئی آپ کی ای میل کو پکڑ لے اور بیچ میں کوئی اور اپنا جملہ ایڈ کر دے. لیکن اللہ تعالیٰ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن پہنچا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس میں کوئی کسی طرح سے کوئی میسج، کوئی اور جملہ آ ہی نہیں سکتا. جتنا اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے سیم ویسا ہی ہے. اور پھر آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک ایسا ہی ہے. اس میں نہ تو کچھ ڈیلیٹ ہوا نہ کچھ ایڈ ہوا. اللہ نے جتنا رکھا ویسا ہی ہے. تو اس سے دیکھیے کہ اصل فوکس جو بھی آپ دین کے احکامات کو پڑھنا ہو تو اس کے لیے قرآن ہی میں پورا ایمان، ایتھکس اور شریعت جو لا ہے وہ پورا اس کی بیس قرآن پر ہے. تو اس لیے پہلے قرآن پڑھیں پھر آپ علم الفقہ پڑھیں. اب یہاں پہ آل عمران میں ارشاد ہوا ہے وَيَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا. جس دن ہر شخص اپنے کیے ہوئے عمل کا پھل حاصل پائے گا، خواہ اس نے بھلائی کی یا برائی. اس دن ہر انسان ہی تمنا کرے گا کہ کاش ابھی یہ دن بعد دور ہی ہوتا تو اچھا تھا. یعنی کیا ہوگا کہ ایک پوری بیلنس شیٹ آ جائے گی ہمارے پاس. ایون آج کل کی زندگی جو ہماری ہے اس کے ایک ایک سیکنڈ کے حساب سے پورا آ جائے گا کہ جناب آپ نے پرفارمنس جو کی تو پرفارمنس میں جو اچھے کام کیے تو یہ آپ کے ایسٹس بن گئے، اور جو ہم نے جو گناہ کیے تو وہ ہماری لائبلٹیز بن گئیں. اب آپ کر لیں اس کو کیلکولیٹ کر کے کہ اگر ایسٹ زیادہ ہے تو چلو پھر تو آپ کے پاس کیپٹل بچ گیا آپ کا، اور اگر گناہ زیادہ ہے تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ کیپٹل نیگیٹو شکل میں آیا. تو پھر تو آدمی یہی کہے گا کہ یار یہ تو نہ ہی آتا ہے ایسا معاملہ. تو یہ اوور آل یعنی وہ پورا جو قرآن مجید میں جو پورا اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے اس کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے الفاظ میں انہوں نے اس کو اوور آل سینیریو کو بیان کیا. پھر اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد بیان کیا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید. یہ کتاب ہے جسے آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں ان کے رب کی توفیق سے اسی خدا کے راستے پر جو بڑا زبردست اور قابل تعریف ہے.
یعنی یہ آبجیکٹو ہے اس قرآن کا. تو پھر آگے اور آپ دیکھیے، اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید ہی کے کچھ جملوں کو سامنے کر دیا کہ جناب ہدایت حاصل کرنی ہے تو یہاں سے کرنی. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتَبَيَّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اب یہ ذکر آپ پر نازل کیا گیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس تعلیم کو تشریح و توضیح کرتے جائیں جو ان کے لیے اتاری گئی ہے، تاکہ وہ لوگ اس میں غور و فکر کریں. اب ظاہر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیا کہ بھی آپ آگے کریں. اب ظاہر ہے وہاں سے آگے آتے آتے اب ہم اپنے اسکالر سے سیکھیں، آپ اسکالر بن جائیں تو آپ اگلی جنریشن کو آپ کریں گے. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. ہم نے یہ کتاب آپ پر نازل کی گئی ہے جو صاف صاف ہر چیز کی وضاحت کرتی ہے. یہ ہدایت، رحمت اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر رکھا ہے. یعنی جو بھی اللہ کے حضور سرنڈر کر لیا. مسلم کا مطلب یہ ہے عربی میں کہ جو بھی سرنڈر کر لیا تو بس پھر اس کے لیے یہ ایک ویلکم ہے ان کے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا وَمَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مِن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اسی طرح ہم نے اپنی طرف سے ایک روح آپ کی طرف وحی کی ہے. اس سے پہلے آپ کو یہ معلوم نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، مگر ہم نے اس روح کو ایک روشنی بنا دیا جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں. بے شک آپ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں. اب روح کون تھی کہ یہ فرشتے تھے جبریل علیہ السلام کے جو یہ لے کے ڈلیور کرتے تھے. تو یہ دیکھیے کہ اوور آل ہسٹری کے ساتھ ہی یہ ایک تعارف کروا دیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے. تب اگلا چیپٹر اگلے لیکچر میں ہم کریں گے البیان. بیان کا مطلب پوری ایکسپلین. تو یہ اگلے لیکچر میں ہم کریں گے. اچھا یہ میں عرض کر دوں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب بک لکھ رہے تھے تو اس وقت ان کا وہ فارمیٹ ایسا نہیں تھا کہ چیپٹر اور فولڈرز اور یہ بنانے کا نہیں تھا اس زمانے میں. یہ میں نے ایجاد کیا ہے، میں سچی بات ہے. میں ترجمے کے اندر اس کو ایک ایک چیپٹر الگ الگ کر دیا تاکہ آپ کی وضاحت کے لیے ہو. تو اس کے لیے جو غلطی آپ کو لگے تو وہ میری غلطی ہوگی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قصور نہیں ہوگا اس میں. تو یہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اسے کور کرتے ہیں. تو جو بھی سوالات ہیں آپ بلا تکلف آپ ای میل کر لیجئے گا. جزاک اللہ خیر واحسن الجزا.